آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم، کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، وَلَهَا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اس کو لگامیں ڈالی گئی ہوں گی، جیسے گھوڑے کو، اونٹ کو لگام ڈالی جاتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہو جب بڑا سارا ٹینٹ یا کوئی اور چیز کھڑی کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ رسے باندھے جاتے ہیں تاکہ یہ چیز نیچے نہ گرے۔ جہاز کو جب لنگر انداز کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے رسے اور بڑے سنگل ڈالے جاتے ہیں۔ کہا اسی طرح جہنم لائی جائے گی اور اس کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی۔ وَمَعَ كُلِّ زِمَامٍ 70,000 ملک، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ اندازہ کیجئے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں، جن کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کیا شے ہیں۔ اتنے بڑے اور اتنے طاقتور فرشتے ہونے کے باوجود جہنم اتنی بڑی ہے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھام رکھا ہوگا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جہنم، اور سب کھینچ کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ ایک وصف۔ دوسرا وصف جہنم کا، اس کی آگ کا۔ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم، تمہاری یہ آگ جو تم کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہو، سردیوں میں سینکنے کے لیے استعمال کرتے ہو، یا اپنے کاروبار چلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو، یہ تمہاری دنیا کی آگ جسے انسان جو ہے وہ جلاتا ہے، جزء من 70 من نار جہنم، یہ جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ انہا لتکفی، یہ ایک حصہ ہی انسان کو جلانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا 69 جزءا، جہنم کی آگ کو اس سے 69 گنا جو ہے وہ زیادہ کر دیا گیا ہے۔ 70 حصے، کلھا مثلھا فی حرھا، تمام کے تمام حصے وہ اسی کی مثل ہے اپنی تپش میں، کسی کی تپش جو ہے وہ کم نہیں، اتنی ہی تپش ہے جتنی سے ایک حصے کی تپش ہے۔ اندازہ کیجئے، انسان مسلمان بھی ہو، جہنم کی آگ کا یقین بھی ہو، یہ دنیا کی آگ، انسان اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہیں آگ لگ جائے تو دور بھاگتا ہے، ایک ماچس کی تنکا جو ہے اس کو جلاتا ہے، اس کے اوپر اپنی انگلی جو ہے وہ چند سیکنڈوں کے لیے نہیں رکھ سکتا، اسے معلوم ہے کہ چند سیکنڈوں کے لیے رکھا تو یہ جل جائے گا، نیچے سے جلد جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، خون نکل آئے گا اور گوشت جو ہے وہ جل جائے گا آنن فانن۔ اور جہاں پہ اس سے 69 گنا زیادہ آگ کو کر دیا گیا ہے، وہ انسان کہاں پہ برداشت کر سکے گا؟ یہاں پہ دنیا میں انسان کہہ دیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بلکہ کہنا چاہیے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، یہ جہان بڑا میٹھا اور اگلا کس نے ڈٹھا، دیکھا جائے گا، جب آئے گا ہوگا تو دیکھا جائے گا، یہاں کی عیش اور یہاں کی موج مستی ہو لینے دیجئے، یہ نعمتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آسانیاں، یہ سہولتیں، یہ فائدے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ آگے کس نے دیکھا ہے؟ جس رب پر، جس کے غیب ہونے کے باوجود ہم نے ایمان لایا، جس نبی پر جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس پر ایمان لایا، وہی رب اور وہی رسول ہمیں کہتے ہیں
کل قیامت کے دن ایک آگ تمہارا سامنا کرنے والی ہے، اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اس کی تپش اور اس کی حرارت جو ہے وہ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ایک چھوٹا چھوٹا کیا ہوا جرم، ایک معمولی سا بولا ہوا لفظ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تیار کھڑا۔ اپنے آپ کو بچائیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچائیے چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، ایک حصے کے ساتھ، آدھی کھجور صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچائیے۔ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، بہت سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تیسرا وصف، اس کے فرشتے بڑے شدید ہیں، اس کے داروغے زبانیاں بہت شدید ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایماندار لوگو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس چیز سے؟ نارا، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون بنیں گے؟ لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے دروغے بنا رکھے ہیں، بڑے شدید قسم کے ہیں اور بڑے سخت قسم کے ہیں۔ کہا جاتا ہے غلاظ فی القول، بولنے میں بڑے سخت ہیں، کسی کی روح رعایت نہیں کرتے ہیں اور بڑی سخت زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ شداد، کام کرنے میں بڑے سخت ہیں۔ جلاد دنیا میں بھی دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلاد، اس کی اصل کیفیت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا اپنی بات میں بڑے سخت ہیں، اپنے عمل میں بڑے سخت ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ایک پل بھی اور ایک کلمے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو حکم ہوگا فوراً بجا لائیں گے، اور وہی وہ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ بڑے سخت فرشتے ہیں جو جہنم کے اوپر دربان جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، ان سے کسی رحمت کی انسان کو کوئی توقع نہیں ہوگی، بلکہ لوگ جو ہے بار بار پکاریں گے فرشتے کو، مالک کو، جو جہنم کا مین داروغہ ہے۔ وَنَادَوْا يَا مالک، کہیں گے اے مالک فرشتے، لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہیے ہمارا فیصلہ فرما دیں، ہماری جان چھڑوا دیں، ہمیں موت دے دیں، ہمیں ہلاک کر دیں، ہمیں تباہ کر دیں۔ کوئی جواب نہیں ہوگا اور کسی کی جو ہے وہ وہاں پہ سنوائی نہیں ہوگی، ان کے معاملے کو سنا ہی نہیں جائے گا، بلکہ آخری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، آج کے دن میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرو۔ وہ لوگ جو جہنم سے ڈرتے نہیں، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ جہنم سے ڈرتے نہیں، غریب کا مال کھاتا ہے اسے جہنم کا کوئی خوف نہیں، یہ اس آدمی کے لیے۔ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعات اور خرافات کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو جہنم سے نہیں ڈرتا۔ اس کے لیے اعلان ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جاؤ چلے جاؤ، جیسے دنیا میں تم نے کوئی پرواہ نہ کی، نہ غریبوں کی، نہ لوگوں کی، نہ تجھے لوگوں سے شرم آئی اور نہ تجھ کو مجھ سے شرم آئی، آج کے دن میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو، چلے جاؤ، تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ 3 وصف۔ چوتھا وصف، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سمعنا وجبتا ای صوتا، ہم نے اچانک ایک آواز سنی۔ آپ نے پوچھا صحابہ تدرون ما ھذا، کیا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو ھذا حجر ارسلہ اللہ منذ 70 خریفا،
فی نار جہنم، یہ ایک پتھر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا تھا. فالآن انتہا الی قعرہا، اب جو ہے وہ اس کی تنہائی میں، اس کی انتہا میں، اور اس کی جو ہے وہ طے جو ہے وہاں تک اب پہنچا ہے. 70 سال پتھر جو ہے وہ پھینکا گیا اور وہ نیچے ہی جاتا رہا، نیچے ہی جاتا رہا، اب جا کر جو ہے وہ گہرائی میں پہنچا ہے. اتنی بڑی جہنم، بلکہ اتنی بڑی جہنم ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سب چلے جائیں گے، اب کوئی باقی نہیں رہے گا. جہنم پھر بھی کہے گی حل من مزید، میرا پیٹ ابھی بھی خالی ہے، یا اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ تیرا پیٹ میں ضرور بھروں گا، میرا پیٹ بھری ہے، ابھی بہت خالی ہے، بہت جگہ ہے. اتنی بڑی جہنم، کہا وہ بہت بڑی ہے، اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. 4 وصف. 5واں وصف جہنم کی آگ، جہنم کی سزا کتنی زیادہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے، یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں استعمال کی، دنیا میں زندگی گزاری، سب سے اچھی زندگی گزاری، نعمتوں کے لحاظ سے، آسانی کے لحاظ سے، سہولتوں کے اعتبار سے. سونے کا چمچ، ہیرے چاندی اور جواہرات کا چمچ منہ میں لے کر وہ پیدا ہوا، مخملی اور ریشمی بستروں پہ وہ لیٹتا رہا اور محلوں میں زندگی بسر کر دی. نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ شادی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، دنیا میں موج مستی کرتا رہا. لیکن ہوگا وہ جہنمی. دنیا میں اس نے بڑی راحت حاصل کی ہے، اسے لایا جائے گا فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، ایک دفعہ اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور غوطہ دے کر اس کو باہر نکال لیا جائے. نہر میں کبھی آپ نے دیکھا ہو، کبھی لڑکے شرارتیں کرتے ہیں تو ایک آدمی دوسرے کا سر پکڑ کر پانی میں ڈبوتا ہے، پھر اس کو نکال دیتا ہے. بے نہیں ایسے ہوگا، اس کو جہنم کا ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا حل رأیت خیرا قط، حل مرت بک نعیم، اے اللہ کے بندے یہ تو بتا دنیا میں اپنی زندگی میں کبھی تو نے کوئی آسانی دیکھی ہے؟ وہ قسم اٹھا کے کہے گا واللہ یا رب ما رأیت خیرا قط، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی راحت نہیں دیکھی، کبھی راحت نہیں دیکھی. یعنی دنیا کی زندگی اتنی حقیر ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، قیامت کے مقابلے میں، جنت اور جہنم کے مقابلے میں وہ ایسے ہے جیسے انسان جو ہے وہ پلک جھپک لیتا ہے، کل اس کا احساس ہی نہیں ہوگا. ایسے ہی سمجھ لیجئے ایک آدمی ساری زندگی نعمتوں میں گزارتا ہے، اچھائیوں میں گزارتا ہے، سہولتوں میں گزارتا ہے، ذرہ برابر اگر اسے تکلیف پہنچ جائے اور پھر فوراً ختم ہو جائے، اس کا احساس کتنا ہوتا ہے؟ کوئی احساس نہیں ہوتا. انسان سمجھتا ہے میری ساری زندگی بڑی اچھی گزری. اور اگر اس کے الٹ اگر ساری زندگی پریشانی میں گزرے اور ذرا سی کبھی اس کو خوشخبری آ جائے اور کوئی اچھائی مل جائے اور پھر فوراً وہ بھی ختم ہو جائے، انسان کہتا ہے مجھے کبھی آسانی نہیں ملی. بے عین ہی اسی طرح کل قیامت کے دن ہوگا. فرمایا ساری زندگی راحت حاصل کرنے والا انسان جہنم کا ایک غوطہ کھا کر آئے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے کبھی جو ہے وہ آسانی نہیں دیکھی ہے، میں نے کبھی اچھائی نہیں دیکھی. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے فیؤتی باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اہل الجنہ، ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سخت فقیری کی حالت میں رہا، سخت تنگی کی حالت میں رہا، اس نے کبھی آسائش نہیں دیکھی یا سب سے سخت اور تکلیف دہ اور مشکل والی زندگی گزاری، لیکن ہوگا وہ جنتیوں میں سے. اسے لایا جائے گا اور اسے بھی جنت کے اندر ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک دفعہ گزار کر باہر لایا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کیا حل رأیت من شدت، آپ نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے، کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا واللہ یا رب
ما رأیت شدتن قط، اے اللہ، اللہ کی قسم مجھے، میں نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ تنگی نہیں دیکھی ہے۔ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی جنت اور اتنی عمدہ جنت، ایک چکر لگانے سے انسان اپنا ماضی سارے کا سارا بھول جائے گا۔ یہ ہے وہ جنت اور جہنم جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ پانچواں وصف کہ اس کے اندر ایک مرتبہ چلے جانے سے انسان دنیا کی تمام راحتیں بھول جائے گا۔ پچھلے جمعہ میں نے بتلایا تھا، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پہلو جو ہے وہ اپنے بستروں سے، رات نرم اور گرم بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس جنت کی فکر ہے اور اس جہنم سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ انہیں اس جہنم کا اس طریقے سے یقین ہے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور ہم نے 2 سجدے بھی ادا کر لے، اور وہ ادا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ 5 چیزیں۔ چھٹا وصف، سب سے ہلکا ترین عذاب، سب سے ہلکا ترین عذاب۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رجل لہو نعلان وشراکان من نار، سب سے جہنم کا ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کو آگ کے جوتے اور آگ کے تسمے پہنائے جائیں گے، سب سے ہلکا عذاب۔ یغلی منہا دماغہ کغلی القدر، اس کا اس سے دماغ جو ہے وہ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے۔ ما یرا احدا اشد الناس عذابا منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا وہ آدمی یہ عذاب تصور کر کے دیکھ کر خیال کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا، مجھ سے زیادہ سخت عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا، سب سے بڑا سخت اور سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا گیا۔ حالانکہ وہ ہوگا کیا؟ جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جا رہا ہوگا۔ 6 وصف۔ 7واں وصف جہنم کا، حدیث پاک میں آتا ہے جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، تھور کا درخت، کڑوا درخت، کانٹے دار جھاڑیاں جو انسان کھا نہیں سکے گا، لیکن بھوک کی شدت سے کھانا پڑے گا، اور وہ کھائے گا تو وہ بھی کھولتا ہوا پانی ہی محسوس ہوگا، پیٹ کو جو ہے وہ ابال کر رکھ دے گا۔ یہ کھانا جو ہے انسان کو دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ جو جہنم میں چلا گیا، بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں جائیں گے، مسلمان تو ہیں، پھر نکال دیے جائیں گے، پھر جنت تو مل ہی جائے گی۔ جہنم میں ایک مرتبہ چلے جانا یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے۔ اللہ سے ہمیشہ پناہ طلب کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے رکھنا، یا اللہ بغیر سزا کے ہی ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ 7واں وصف، پینے کے لیے پانی دیا جائے گا، جہاں پہ جہنم ہوگی، آگ ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی۔ کیسا پانی دیا جائے گا؟ پانی جو ہے وہ گرم پیپ اور گرم پانی کی شکل میں، خون کی شکل میں جو ہے وہ دیا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دے گا۔ قرآن مجید میں ہے، یہ کوئی ضعیف روایات نہیں ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ ایسا کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا پینے کے لیے کہ اس سے ان کی انتڑیاں جو ہے وہ کٹ کر رہ جائیں گی۔ وَيُسْقَوْنَ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، انہیں پیپ کا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لوگوں کی پیپ، خون، وہ پانی جسے انسان یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اسے نگلے گا تو ضرور، پیاس بڑی شدت کی لگی ہوگی لیکن اسے ہضم نہیں کر سکے گا، اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کا پانی جو ہے اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ 8 چیزیں، اور 9ویں چیز کہ انسان کا لباس وہ کیا ہوگا؟ لہم
من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم کا آگ کا ہی اوڑھنا اور بچھونا ہوگا، بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنا بھی آگ کا ہی ہوگا، سارے کا سارا آگ ہی آگ ہوگی۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ لیذوقوا العذاب، ہم جو ہے ان کی چمڑیوں کو تبدیل کرتے چلے جائیں گے، ایک چمڑی جل کر راکھ ہو جائے گی تو دوسری چمڑی جو ہے وہ عطا کر دیں گے، انسان جو ہے وہ عذاب سے بچ نہ سکے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھے جو دنیا میں وہ کرتا رہا ہے۔ دنیا میں انسان بھول جاتا ہے کہ شاید میں نے آخرت میں نہیں جانا، دنیا میں کر لو، کچھ نے کون پوچھنے والا ہے، جب آگے جائیں گے دیکھیں گے پھر پوچھا جائے گا تو، لیکن وہاں سوچنے کا، پھر وہاں پہ کف افسوس ملنے کا، ہاتھ ملنے کا انسان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ وہاں پہ انسان بار بار پکارے گا یا اللہ واپس بھیج دے، یا اللہ اب نہیں میں تیری نافرمانی کروں گا، اب میں تیرے سارے اچھے کام کروں گا، وہاں پہ پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے 10ویں اور آخری چیز، وقت ختم ہو رہا ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من اربع، لوگوں جب آخری تشہد پڑھو نماز میں تو لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو، من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے بندے کو بلائیں گے اپنے پاس، کہیں گے اے بندے اگر تیرے پاس اتنی دولت موجود ہو جتنی پوری دنیا میں موجود ہے، قارون کے خزانے، بادشاہوں کی دولتیں ساری کی ساری تیرے پاس ہوں، سونے کے پہاڑ اور چاندی ہیرے جواہرات یہ سارے کے سارے تیرے پاس ہوں، حل کنت تفتدی، کیا تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یقول نا، وہ بندہ کہے گا جی ہاں یا اللہ، اگر آج میرے پاس وہ ساری دولتیں ہوں میں دینے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو تجھ سے اس سے بہت تھوڑا طلب کیا تھا، بہت تھوڑا طلب کیا تھا، اتنا تھوڑا طلب کیا تھا، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کنت فی صلب ابن آدم، فی صلب آدم، تو آدم کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھے کہا تھا میں تیرا رب ہوں، تیرا پروردگار ہوں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، سجدہ مجھ کو کرنا، رکوع مجھ کو کرنا، جھکنا میرے سامنے، مانگنا ہو تو مجھ سے مانگنا، نظر و نیاز دینی ہو تو میرے نام کی دینی، چڑھاوے چڑھانے ہو تو میرے نام کے چڑھانا، رزق کا مالک مجھے سمجھنا، سودی قرضے نہ لینا، رشوتوں کے اوپر اعتماد نہ کرنا، ظالموں کی کمائی کے اوپر اعتماد نہ کرنا، یتیموں کے ناجائز مال کے اوپر جو ہے وہ اس پر اعتماد نہ کرنا، میں نے تو تجھے صرف اتنا کہا تھا اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہ کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کر لیتا ہے، جنت پکار کے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو جنت دیتے، اور جو بندہ 3 مرتبہ مومن بن جائیے، مشرک نہ بنیے، شرک نہ کیجئے، توحید کو اختیار کر لیجئے، اللہ پر ایمان لائیے اور اس کے رسول پر ایمان لائیے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یہ 3 مرتبہ کہہ دے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کہتی ہے یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے پناہ دیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو انہی نیک بندوں میں شامل فرمائے جو نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتے ہیں، اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔